ایسی کہانی سنائی انہوں نے، ایک ہے گڑیا. ہاں تو اگر ہمارے ناظرین کو سنا دیں ایک ہے گڑیا دیکھیں کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گڑیا جو ہے نا، پہلی بات آپ ایک سمجھ لیں آن اے سیریس نوٹ، ہر باپ کی جو بیٹی ہے وہ اس کی گڑیا، ٹھیک ہے. یعنی یہ تو کوئی انکار ہی نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو اب نہیں ہے ہمارے درمیان، تو ان کی تعریف کرنے سے مجھے کوئی وزارت نہیں ملنی یا کچھ نہیں ملنا، تو میں جائز بات ہوگی نا. بے نظیر بھٹو سے زیادہ خاندانی امیر یا وڈیرا تو یہاں پہ پنجاب میں کوئی نہیں. ایگری. لیکن جب وہ عام لوگوں کے بیچ میں بیٹھتی تھی، اللہ اس کی شہادت بلند کرے، درجے بلند کرے، تو لگتا تھا کم از کم کہ یار وہ دل سے بیٹھی ہے اور اسے بناوٹ نہیں. اور وہ ساری غریب عورتیں، غریب سارے اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ساڈی بہن، ساڈی ماں، ساڈی خالہ جو بھی ہے. یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جتنا پرسونا ہے نا وہ میک بلیف ہے. بینظیر 1.5 سال میں بینظیر بن گئی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری ایک عرض سن لیں. آپ نے جتنی صفائیاں دینی آپ دے لیں. صفائیاں نہیں دے آپ کے رہے. اندر کے پٹواری مر جائے گا ایک دن انشاءاللہ، جب آپ کو پٹواری پرابلم نہیں، ہو. جرنلسٹ. نہیں پٹواری، جرنلسٹ جرنلسٹ. اور آئی کوئی نہیں اس ملک میں. آج تو جنگ نے اپنا ادارہ بھی ختم کر دیا، تو جرنلزم ختم. آگے چلتے اداریہ. ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی ہر بات پہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ٹک ٹاک ہے، میک بلیف ہے. آپ خواجہ سعد رفیق کی بات دیکھیں، اس کو ہم سلام کرتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جناب اب آپ اپنے کیمراز بند کر دیں تاکہ چیکس متاثرین چلیں. کو چیکس یس دینے ہیں. بہت اچھا، یہ زبردست. بڑا بہت بڑا اچھی. عمل ہے، ہاں بڑی زبردست. اور یہ بڑے آدمی کی بات ہے. کیا بات. یہ چھوٹا آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. تو دیکھیں اب اس کو ہم کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ ہم صرف نون لیگ کی تو برائی نہیں کر رہے نا. ہم ایٹ لارج نون رینڈم تو نون لیگ کی برائی نہیں کرے. میں پیپلز پارٹی والوں کی بہت دفعہ بھی برائی کروں گا. آپ اگر اس ٹاپک پہ ہیں کراچی وغیرہ پہ، میں بی بی کو کیوں یاد کر کے تعریف کر رہا ہوں؟ کیونکہ وہ اس کی اچھائی تھی. جو اچھائی ہے کسی کی وہ ماننا پڑے گا. اگر یہ ڈیجیٹل کیمراز نہ ہوتے اور یہ فلم والے کیمرے ہوتے جس میں وہ ریل پڑتی تھی، تو میرا خیال یہ سلاد سے زیادہ بجٹ تو ادھر لگ جانا تھا ہمارا. بالکل اچھا. لگنا تھا، میں بالکل لگنا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل کیمرہ ہوں بھی بھی بڑا نصیب بجٹ ہے. لگ رہا ہے یار. ہمارے ماں باپ کو تو اب یہ بھی اے سی آپ بھی یہ نہیں دیکھیں نا، نصیب تھے. اتنے بڑے اشتہار ہمارے اور ماں باپ کو بالکل نہیں تھا. بالکل جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان اشتہارات کی، لیکن وہ اشتہارات دیے جا رہے ہوتے ہیں اور خام خواہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ اور نہیں. بھائی کیوں نہیں سچی ہے بات یہ فائدہ؟ ہے. اچھا اب میں بتاتا ہوں فائدہ قوم کیا. کو تو ایک کوئی منٹ فائدہ نہیں، نہیں ہے ایک نا منٹ یار، سن لیں. قوم کو تو کوئی فائدہ میں نہیں ہے. بتاتا ہوں کیا ہے کہ اگر میں اشتہار دے رہا ہوں 50% اس میں سے میں ہی کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. چلیں اب یہ تو الزام آ گیا نہیں نا، میں الزام تو نہیں اس ہے، کے میرے پاس ایویڈنس ہے. چلیں وہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے، ہوگی، میرے پاس نام نہیں لینا ہے. شروع ہو جاتے ہیں. اس ملک کے ہر چینل کو کہیں کہ بتائیے نام اکبر ان سے پیسے نہیں لیتا. ابھی نام لیتے ہیں یار، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، نون لیگ کی گورنمنٹ میں، یہ آگے ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے 19 کروڑ جو انہوں نے خرچ کیا. انعام اکبر تو مشرف کے یار دور میں نہیں بنا نہیں، تھا. ان کے دور میں تھا یار، چھوڑ دیں. اپنا میاں صاحب کا چہیتا تھا، پھر زرداری صاحب کا ہو گیا، پھر محسن نقوی کا بیسٹ فرینڈ تھا. اب وہ جب پیسوں کا زیادہ آ جاتے ہیں دونوں سائڈوں پہ تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے. چلے خیر، میرے علم میں یہ اچھا جی، باتیں ادھر تو نہیں ہیں. شتر بے مہار ایک سوشل میڈیا چل رہا ہے. انڈیا میں تو سوشل میڈیا نے کوئی حکومتیں الٹا دی، اور نہیں، نیپال میں نیپال نیپال میں سوری حکومتیں الٹا دی سوشل میڈیا نے، اور سنا ہے وزیر اعظم نے ریزائن کر دیا وہاں پہ. اور انہوں نے بڑی بلڈنگ چلا دی ہیں، پارلیمنٹ چلا دی ہے، وزیر اعظم کا گھر چلا دیا ہے، نجی گھر جو ہیں وہ چلا رہے ہیں وزیروں کے، عمارتیں سرکاری. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری موومنٹ 3 دن کے اندر ہوئی ہے. 3 دن کی موومنٹ بغیر کسی پارٹی کے، کسی اس کے ایک دم سے مشتعل نہیں ہوتی. مشتعل ہونے کے لیے پولیس کا یا فوج کا ان کے اوپر گولی چلانا، لوگوں کا مارے جانا، اس کے اوپر بلڈ اپ ہونا، کال دیے جانا، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جب خود سے ہونا شروع ہو جائے نا ایک دم سے بغیر کسی وجہ کے، ارے کو پتا ہو آپ نے 11 بجے اب یہاں پہ جمع ہونا ہے، پھر ہم نے اس بلڈنگ کی طرف جانا ہے، تو وہ آرکیسٹریٹڈ ہوتا ہے. نیپال کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انڈین گورنمنٹ اس کے پیچھے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان نواز حکومت تھی یا چائنا نواز حکومت تھی، تو بنگلہ دیش کا بدلہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیپال از پیئنگ اے پرائز فار دیٹ. بٹ یو آر رائٹ اباؤٹ ون تھنگ، اور یہ بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ بہرحال سوشل میڈیا کو جب بلاک کیا ہے تو وہ اتنا بڑا ایک ایشو تھا کہ اس کے نام پہ کوئی نہ کوئی فیول کر سکتا تھا، کوئی فنڈ دے سکتا تھا. اور یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنی چاہیے کہ جب آپ میڈیا کے اوپر زیادہ قید لگائیں گے، اس کا زیادہ گلا گھونٹیں گے، سوشل میڈیا کا زیادہ آپ گلا گھونٹیں گے، آپ بڑوں کو چھوڑتے رہیں گے جو مجرم ہیں، اور چھوٹوں کو آپ ٹکا ٹوکری کرتے رہیں گے،
تو پھر آپ کے خلاف بھی ابھال اٹھے گا. وہاں تو 3 کروڑ کی آبادی ہے, یہاں بہت بڑی آبادی ہے. اچھا برسا نہیں، تو میں ادھر آپ تو سے گزارش کروں کہ میں نہیں سمجھتا انقلاب یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہم نے دیکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا توحید سکیر بنا دیں گے، یہ گفتگو جو ہے یہ تحریک انصاف والے ہم سے کیا کرتے ہیں. مرشد صاحب آپ کو تو اچھے طریقے سے یاد ہوگا وہ تحریر سکیر جڑا سی نہیں, یہ وہ پالیٹکس میں نہیں ہوگا, یہ پالیٹکس میں نہیں بس میں ہوگا. یہ کہہ دیکھیں رہا آپ ہوں. کا مذہب آپ کی بہت بڑی بنیاد ہے. اچھا نہیں میری بات سن لیں نا. آپ ابھی دیکھیں ارائیں کہنے پہ ایک سیریس ایشو جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. گو عادل راجا, کیا نام ہے اس کا, عمر عادل جو ہے, اس نے بہت گھٹیا بات کی ہے اور کوئی آدمی اس کو, لیکن میں کو بتا رہا ہوں کہ ایشوز اب جو ہے نا وہ ہیں ہی نہیں اچھا جو نہیں، آپ وہ سمجھ رہے ایشوز ہیں. تو دیکھیں یار، اس طرح کے ایشوز مبشر سے پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں، چیزیں چلتی رہی ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں یا کسی بھی دنیا کی سوسائٹی میں جو انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہاں بھی سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. میں اس سے ہمارے تو 100 سال لیڈرز کی بھی انڈر مثالیں دے سکتا ہوں ڈیولپڈ کم از ہیں کم پچھلی، لیکن میں کہنا یہ اور چاہتا ہوں لیڈر بھی انڈر کہ ڈیولپڈ ہیں ساڑھے تو. انقلاب جو ہے نا، انقلاب یہ جو ادھر آیا اپنا بنگلہ دیش میں آیا، یا جو اس کا نیپال کی جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں، یا تحریر سکیر والی جڑی گلاں کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل اس کے پیچھے قوتیں ہوتی ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پہ فنڈ کیا جاتا ہے اور چیزیں چلتی ہیں. یہ جب یہ پی این خود اے سے نہیں ہوتی. یہ خود سے نہیں ہوتی. یہ پی این اے کی جب موومنٹ چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، تو اسے لگتا سی اسلامی انقلاب آیا پہ لوگ یقین کر بیٹھے تھے اس بات پر. پیسے کتوں آ رہے سن؟ امریکن کونسلیٹ دے رہا سی پیسے. یہ حقیقتیں سب کو معلوم تھی. ٹھیک ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا جڑا نا یہ بڑا سپیکر آواز دے رہا ہے تے نکے سپیکر جرتاش ہے اور گل کوئی نہیں. وہ جو مرشد صاحب والی یہ بات ہے کہ بالکل میڈیا کے گردن کے اوپر اس وقت جو ہے نا وہ بھاری بوٹ رکھ دیا گیا ہے اور بالکل زبان بندی والا ماحول ہے. اور جس ایشیا کا سب سے بڑا اخبار ہے، دنیا کا سب سے بڑا اردو اخبار جنگ ہے، اس کا اداریہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تاریخ میں پہلی مرتبہ. یا تو خیر نہیں, اس کا اس وجہ سے نہیں مینجمنٹ ہوا, میں ہے. اس وجہ سے نہیں ہوا. نہیں، وہ اداریہ تو اور وجہ سے بند ہوا ہے. دیکھیں وہ بڑی دیر سے اس بات پہ میری آج سہیل بڑائی صاحب سے ورکنگ ہو رہی تھی، وہ معاملہ کچھ دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہم ٹی وی کو جانتے ہیں, ہم اخبار کو میں نہیں جانتا زیادہ, لیکن جب آپ بہت چھوٹے ہوں گے, گڑیاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے, اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں, پی ٹی وی پہ اور این ٹی ایم پہ ہمارے پاس اناؤنسرز ہوتی تھی جو ہر پروگرام کو آ کے اناؤنس کرتی, اور وہ اناؤنسرز بڑی گلیمرس ہو گئی تھیں اور وہ ایک قسم کی اپنے اپنے لوکل ایریاز میں سٹارز ہوتی تھی. ایک دن این ٹی ایم نے فیصلہ کیا ہمارے پاس, یعنی کہ جناب آج سے اناؤنسرز نہیں ہوں گی. تو ہم لوگوں کو بڑا جھٹکا لگا, یار یہ تو ہماری پہچان ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. پروگرام کا ان کا ویسٹ میں ٹائم نہیں ویسٹ ہوتا. جو 2.5 منٹ اناؤنسمنٹ کا لگانا, 2.5 منٹ اشتہار چلاؤ, چاہے 1,000 روپے کا چلاؤ اور 2,500 روپیہ لے کے آؤ. تم چھوڑ دو ان باتوں کو, لوگوں کو عادت پڑ جائے گی ٹائمنگ کی. اور وہی ہوا پوری دنیا میں, ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئی. لیکن یہاں پہ اداریے ختم کرنے کا جو مطلب ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ اخبار کے لوگ ہیں, آپ لوگ اخبار کے لوگ ہیں, کہ یہ جنگ نے ایک پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا تم ہمارے خبروں سے اور اداریوں سے کھیلتی ہو, اور تمہاری انہوں نے اب اپنا فارمیٹ ہی ایسا بنا رہے ہیں کہ باقاعدہ اخبار جو ہے وہ اٹھ کر آئی. اداریہ صفحے بھی اشتہار چھپن گے. اچھا نہیں، اصل میں اداری کے حوالے سے میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک سروے کروایا تھا اور اس میں یہ پتہ چلا کہ صرف 2% لوگ اس اداری کو پڑھتے. 2%. ٹھیک ہے، اداریہ ایکچولی کیا تھا؟ اداریہ کسی ایشو کے اوپر ادارے کی اپنی ایک رائے ہوتی تھی, یا 2-3 ایشوز کے اوپر. ہاں مطلب وہ شجرا بھی لکھا جاتا تھا اس میں. تو 2-3 ایشوز کے اوپر ادارے کی اپنے ایڈیٹر کی جو ایک رائے تھی وہ ہوتی تھی. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی معاملہ تھا کہ یہ جو اخبار ہے اس کا جو ایڈیٹر ہے, مدیر ہے, وہی اس بارے میں یہ خیال رکھتا. ٹھیک ہے، اب اگلی بات ہے, اب وہ ایکچولی جنگ اخبار کو پورے کا پورا ایک نیا رنگ دینے جا رہے ہیں. جو میری اطلاعات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ فرنٹ پیج کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے یہ کہہ دیا, نواز شریف نے یہ کہہ دیا, زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا, بلاول بھٹو نے یہ کہہ دیا, عمران خان کی بہن نے یہ کہہ دیا. یہ سارے بیانات چھپے ہوتے. اب وہ اس سارے کو ختم کر کے ایک تو اس کا لے آؤٹ چینج کرنے کی طرف جا رہے ہیں. شی سیٹ ختم. ہاں, اب وہاں پر انویسٹیگیٹو سٹوریز آئیں گی, خبر آئے گی, اور یہ جو خبر ہوگی اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی رد عمل ہے, اس سے ریلیٹڈ کسی کا بیان ہے, مثلا یہ سلاب ایک خبر ہے نا, اٹس موقف کہہ سکتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ کو بات ہوگی تو وہ اس وہاں پر ایک چھوٹا سا اس کا حصہ چھپ جایا کرے گا. باقی ساری چیزیں وہ اب پیج 3 کے اوپر لے کے جائیں گے, جو میری اطلاع ہے. میں آپ سے گزارش کروں, روزنامہ دن جب سٹارٹ ہوا تو میں اس کا پہلا نیوز لیٹر تھا, اس کے ایک سیکشن کا, اس میں 3 سیکشن بنائے گئے تھے. اور اس میں ایک تھا جو پولیٹیکل سیکشن تھا جس میں بیانات وغیرہ ہوتے تھے, ایک تھا کرائم سے ریلیٹڈ سیکشن, اور ایک ہوتا تھا کامرس اینڈ سپورٹس کا سیکشن. ٹھیک ہے,
تو اب یہ انہوں نے یعنی 4 صفوں کے نا 6 صفوں کے سوری یہ مختلف سیکشن بنائے ہوئے تھے. تو تب یہ ایسے ہوا تھا کہ جو خبر ہوتی تھی اگر کرائم ہوا ہے تو انہیں کرائم دی ہوتے جانا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں, کرائم باہر آئے گا, یہ جو فولڈنگ میں آئے گا بیانات والا یہ اندر لے جائے, کیونکہ خبر تو کرائم پہ آ گئی ہے یا کامرس پہ آ گئی ہے. تو پھر اب مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ تب یہ جو ہمارے اس کا توصیف احمد خان ہمارے اس کا ایڈیٹر تھے, اور انہوں نے ان چیزوں کو مطلب پیشانی تو جنگ کی چھپے گی نا, پیشانی تو چھپے نہیں گی, اوپر گڑیا کی تصویر آ جائے گی, نہیں اور کیا تصویر پیشانی نہیں چھپے گی تو کیا دیکھیں یار ہوگا؟ ایک بات سنیں, گڑیا کی تصویر آئے گی. اچھا میری بات کمال سنیں, کر رہے ہیں. جنگ ہو, اور سوال کیا میں نے, اتنا معصوم سوال آپ نے کر اچھا دیا, جنگ ہو یا نوائے وقت ہو, میں چپ کر کے آپ کو بیٹھا پتہ ہوا ہے تھا, آپ نے آ کے تیلی لاہوریاں لگائی دا ہے. سب تو وڈا جیڑا رومانس سی نا وہ کی سی بسنت, اور بسنت کھو لئی. کس نے کھوئی؟ اس میں سب سے بڑا رول ہے مجید نظامی مرحوم کا اور یہ میاں عمر محمود صاحب.